اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی خیر خلق اللہ اجمعین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا الى وسائقنا الى رضوانك وجناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا من اهل القرآن ومهلك وخاصتك. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا في الدنيا والآخرة يا سميع الدعاء. سال میں 16 روزے پورے ہوئے، 17ویں تراویح پوری ہوئی. تو آج کے درس میں ہم انشاءاللہ 17ویں پارے جس کو اقترب للناس کہا جاتا ہے، اس میں 2 صورتیں ہیں. انشاءاللہ دونوں صورتوں کا نام پچھلی صورت سے کیا مناسبت ہے، اسی طریقے سے نزولی ترتیب کے اعتبار سے صورت کی ترتیب کیا ہے، صورت کے مقاصد کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں کیا پیغام دیا ہے، اور اس میں جو آیتیں آئی ہیں مختلف اس کے اسباب نزول کیا ہیں، شان نزول کیا ہیں. اس کے بعد سورہ حج کا بھی ایسی تذکرہ آئے گا، اور آخری میں انشاءاللہ اگر موقع وقت نے ساتھ دیا آدھے گھنٹے کے بعد تو سورہ حج میں اور سورہ انبیاء میں جو باریک دقیق لطائف ہیں، باریکیاں ہیں، وہ اہل علم کے لیے وہ بھی ہم بیان کریں گے. سب سے پہلے سورۃ الانبیاء ہے، مکی صورت ہے، اس میں کوئی بھی آیت مدنی نہیں ہے. علامہ قرطبی، علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ مکی صورت ہے. حالانکہ اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو التحریر و تنویر کے مؤلف ابن عاشور رحمہ اللہ جو اندلس کے قاضی تھے، انہوں نے بڑے نقطے کی بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام میں 18 انبیاء کا تذکرہ فرمایا. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ. تذکرہ کرنے کے بعد کہا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ. کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نبیوں کے اقتداء کرو. چنانچہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو سورہ انعام میں 18 انبیاء کا تذکرہ رکھا تو اس کا نام سورۃ الانبیاء رکھ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے مقام و مرتبے کو بتانے کے لیے الانبیاء نامی جگہ سے جو ہے الانبیاء نامی سورت اتاری. اہل علم کہتے ہیں کہ یہ مکی دور کی قدیم صورتوں میں سے ہیں، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم اور سورہ انبیاء یہ جو ہے طٰہٰ مکی دور کی پرانی صورتوں میں سے ہیں. اہل علم کہتے ہیں کہ 21ویں صورت ہے، اور سورہ طٰہٰ سے انبیاء کا جو ہے تھوڑا سا ہمیں جو ہے تعلق بھی نظر آتا ہے. بلکہ ہم دیکھتے ہیں گہرائی سے تو یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی نبیوں کا تذکرہ فرمایا. اس کے بعد سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ فرمایا، آدم کا تذکرہ بھی آخر میں فرمایا. تو سورہ مریم، سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہوا یہ سلسلہ نبیوں کے قصوں کا، تو وہاں سے سلسلہ شروع ہو کر سورہ کہف میں، سورہ مریم میں، سورہ طٰہٰ میں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بھی کئی نبیوں کا تذکرہ فرمایا. تو چنانچہ وہ سلسلہ شروع ہوا سورہ بنی اسرائیل سے، تو سورہ جو ہے انبیاء تک جا کر مکمل طور پر رکتا ہے. نزولی ترتیب سے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ 70ویں صورت ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ سورہ ابراہیم کے بعد نازل ہوئی اور سورۃ النحل سے قبل اتری ہے. اس صورت کا محور اگر دیکھا جائے تو انبیاء علیہم السلام کی دعوتوں کا خلاصہ بتا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ سے کہا کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہو تو یہ انسانی تاریخ کی کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی نبیوں کو جھٹلایا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا ایک طرف تسلی ہے، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں اور آپ کی دعوت کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے اس میں وعید بھی ہے. معزز حاضرین، انبیاء علیہم السلام کی سیرت، ان دنیا کو ان کی ضرورت، ان کا طریقہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام امور بتانے کے لیے سورہ انبیاء کو اتاری ہے. یاد رکھیے دنیا میں اگر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صرف کتابوں کو اتارتا تو صرف کتابوں کے ذریعے اشخاص کی تربیت نہیں ہوتی. اسی طریقے سے اگر جو ہے صرف نبیوں کو بھیجتا، کتابیں نہ دیتا، تب بھی تربیت ہو نہیں پاتی. تو اس سے معلوم ہوا کہ تربیت کے لیے اشخاص چاہیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان مقرب بندوں کو بھیجا. یہ جو ہے انسانی تاریخ انسانی کے بہترین جو ہے آدم کے بیٹے ہیں،
جو دنیا میں مقرب بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. چنانچہ ہمیں دنیا میں اگر اپنی سیرت سدھارنا ہے تو سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بناتے ہوئے، آپ سے پہلے کے تمام نبیوں کو نمونہ بناتے ہوئے، ان کی سیرت کو اپناتے ہوئے ہی مکمل طور پر ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں. آج کے نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان فلم میں ستارے، کھلاڑیوں، ٹک ٹاک میں آنے والوں، شاٹ مارنے والوں، ان تمام کو جو ہے آئیڈیل بنا رہی ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا نام نہ معلوم ہے، نہ سیرت معلوم ہے، اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کا جو ہے ان کو جو ہے مکمل طور پر طریقہ سمجھ میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے انبیاء علیہم السلام کی سیرت کو جو ہے انبیاء علیہم السلام کی سیرت کو مختلف صورتوں میں مختلف پیرائے سے بیان فرمایا، لیکن اس صورت میں انبیاء علیہم السلام کے جس پہلو کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجاگر کرنا چاہتا ہے وہ چیز انشاءاللہ آگے ہم ذکر کریں گے. انبیاء کی سیرت بڑی بہترین سیرت ہے. اس کی سیرتوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں جہاں ایمانی جو ہے ولولہ اور جوش ملتا ہے، وہیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے تمام جملہ میدانوں میں ثبات قدمی کی دولت سے بھی مالا مال فرماتا ہے. معزز حاضرین، انبیاء کی سیرت اور خصوصاً وہ دنیا کے بڑے بہترین عبادت گزار بندے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ انبیاء میں فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. تمام نبیوں کی حالت یہ تھی، خیر کے معاملے میں ایک دوسرے سے بازی لے جاتے تھے. ویدعوننا رغبا ورہبا، اور ہم کو پکارتے تھے ہمارے پاس جو ثواب ہے اس کے امید کو لے کر، اور ہمارے پاس جو جہنم ہے اور وعید ہے اس سے ڈرتے ہوئے. وکانوا لنا خاشعین، اور مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے تھے. انبیاء کی سیرت کا ایک نقطہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بتاتا ہے کہ زندگی کے تمام میدانوں میں اگر ہم کو کسی بھی مسئلے میں ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آگے آئے گا، اسی طریقے سے حضرت ایوب کا ذکر، اسی طریقے سے حضرت زکریا کا ذکر بھی انشاءاللہ ہم آگے کریں گے. یہ جو سورت ہے سورہ انبیاء، اس میں ایک آیت آئی ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون. عموماً ہم دیکھتے ہیں احناف کی مساجد میں یہیں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں ان الذین سبقت لهم من الحسنى، حالانکہ جو ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم یہاں سے مضمون شروع ہوتا ہے. تو لہذا ہم اس ویڈیو کو سننے والوں سے یہ کہ علماء سے خصوصاً یہ بھی التجا اور درخواست کریں گے، جہاں سے مضمون شروع ہوتا ہے وہیں سے قرآن پڑھنا چاہیے، اور جہاں مضمون ہوتا ہے وہیں پر ختم کرنا چاہیے. بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں ربی موسیٰ و ہارون یضاعف له العذاب یوم وقتی فیہ مہانا بھی سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جب آیت اتاری کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لها واردون، اللہ نے آیت اتاری کہ اللہ کو چھوڑ کر جس کسی کی بھی پوجا ہو رہی ہے ان تمام پتھروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جیسا کہ خود فرمایا وقودها الناس الحجارہ. تو نصرانی ایک تھے عبداللہ ابن زبیری، وہ فوراً جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ہمارے جتنے معبود ہیں ان سب کے ساتھ کیا سورج کو بھی، چاند کو بھی، فرشتوں کو بھی، عزیر کو بھی اور جو ہے عیسیٰ کو بھی کیا جہنم میں ڈالا جائے گا ہمارے ساتھ؟ تو اللہ تبارک ہمارے معبودوں کے ساتھ. تو اس موقع پر اللہ نے آیت اتاری ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون. نیک بندوں کی جن کی عبادت کی گئی تو وہ نیک بندے ان سے راضی نہیں تھے، اس لیے وہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے. بعض روایتوں میں آیا کہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 57 میں اسی وقت میں اتری ہے وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. اس اثر کو جو ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکل الاثار میں ذکر کیا ہے، اور وادعی رحمہ اللہ جو یمنی تھے انہوں نے صحیح اسباب النزول میں ذکر کیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے، چاہے وہ موم بتی ہو، چاہے وہ پتھر ہو، کوئی بھی ہو، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. بعض روایتوں میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو بھی داغے گا، جو ہے چاند کو بھی داغے گا، اس لیے کہ اس کی عبادت کی گئی ہے. سورہ انبیاء کے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک مقدمہ رکھا، خاتمہ رکھا. کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کیا کیا؟ قصوں کے ذریعے تربیت فرمائی صحابہ کرام کی بھی، اور ایک دوسری طرف جو ہے اللہ نے قصوں کے ذریعے کفار مکہ کو بھی مکمل طور پر جو ہے الارم دیا. چنانچہ آخرت کی طرف جو انسان کی بے رغبتی ہوتی ہے اس سے اس صورت کا مضمون شروع ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون.
ينبذون، کہا حساب کا وقت قریب آتا جا رہا ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان آخرت سے مکمل طور پر غافل ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا برا حال بیان کیا، یہ لوگ نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں مکمل طور بتایا کہ دیکھو زمین و آسمان لگے ہوئے تھے، ہم نے اس کو پھاڑا، اور اسی طریقے سے کفار مکہ جو شرک کرتے تھے اس شرک کو ذکر کیا۔ چنانچہ کفار مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ نے کہا بل عباد مکرمون، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا ہے برگزیدہ بندے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سورہ صافات میں بھی اس کی نفی کی گئی، ولد اللہ انہم لکاذبون، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ ابراہیم کا ذکر آیا، موسیٰ کا ذکر آیا، عیسیٰ کا ذکر آیا، ہارون کا، زکریا کا، سلیمان کا، داؤد کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیاں ذکر کی اور یہ بتایا کہ یہ مقرب بندے ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے قریب رہتے تھے، اور پلک جھپکنے سے کم مدت میں بھی اللہ کی رحمت سے جو ہے یہ کیا نہیں ہوتے تھے، بے نیاز نہیں ہو سکتے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کی دعائیں ذکر کی۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ سے شروع ہوتی ہے۔ تمام نبیوں نے مجبوری کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا۔ اللہ نے ان نبیوں کی دعائیں ذکر کر کے بتایا کہ نبی جب دعاؤں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا تو ہم جو ہے کبھی دعا سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے سلیمان روحیلی حفظہ اللہ ایک درس میں کہتے ہیں کہ دعا عبادت ہے، دعا کرتے ہوئے بندے کو جو ہے بیزار نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کرتے ہوئے بندہ جو ہے بیزار نہیں ہوتا، اس طریقے سے دعا کرنے سے بھی بیزار نہیں ہونا چاہیے۔ بعض صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے دعا کرتے کرتے تم تھک جاؤ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں تھکے گا۔ تو ان سب کی دعائیں ذکر کر کے اللہ نے بتایا کہ انبیاء علیہم السلام بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، انہوں نے اللہ سے دعائیں کی۔ ایک بات تو یہ ان نبیوں کی دعاؤں کو ذکر کر کے اللہ نے ہمیں دوسری بات یہ بتائی کہ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ عموماً ہم جب دعائیں کرتے ہیں تو غلطی کر جاتے ہیں۔ ایک صحابی کے بیٹے ایک دن دعا کرنے لگے، اے اللہ مجھے جنت میں دائیں طرف ایک سفید محل دے، تو اس موقع پر جو ہے صحابی نے اپنے بیٹے کو تنبیہ کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دعا میں غلط باتیں پوچھنا اور ایسی باتیں حرام کا سوال کرنا یا اسی طریقے سے رشتے کو کاٹنے کی دعا کرنا، ایسا دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا ان نبیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا کیسے، اللہ کے ساتھ دعا میں ادب کیسے ہوتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کیسے ہوتا ہے، ان جو ہے دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ اور یاد رکھیے نبیوں کی دعائیں اکثر ربنا سے آئیں، اللہم سے نہیں آئیں۔ اس سے خود معلوم ہوا کہ نبیوں کی دعائیں بھی مکمل طور پر جو ہے بڑی بہترین ہیں، لہذا ہمیں بھی وہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ تمام نبیوں کا تذکرہ کر کے اللہ نے یہ بھی بتایا کہ انبیاء علیہم السلام پر بھی موت آتی ہے، جیسا کہ فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت هم الخالدون، اور یہ بھی فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بھی مرنا ہے۔ سورہ زمر میں کہا انک میت وانہم میتون۔ اور آخری میں چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، سب سے آخری نبی ہیں، اس لیے سورت کے آخری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے ہر چرند پرند کے لیے، جس کے اندر بھی روح ہے ان سب کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روح جو ہے رحمت تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کا اثر اپنی بیویوں پر ڈالا، اپنے صحابہ پر ڈالا، اپنے نواسوں پر ڈالا، اپنے بیٹیوں پر ڈالا، مزدوروں پر ڈالا، جانوروں پر ڈالا۔ شاید کائنات کا کوئی طبقہ ایسا نہ رہا جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا مزہ نہ چکھا ہو۔ تو لہذا اللہ تعالی رحمان الرحیم ہے، نبی بھی رحمت للعالمین ہے، لہذا اس امت کو دنیا کے لیے پیکر رحمت بن کر رہنا چاہیے، پوری امت کو جو ہے پیکر رحمت بن کر رہنا چاہیے۔ اور اسی لیے ترمذی کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے امت کی مثال بارش کی طرح ہے، بارش کا ہر قطرہ جب زمین کے نفع بخش ہوتا ہے، اس امت کو بھی رہتی دنیا تک کے لیے خیر امت بن کر اور نفع بخش بننا چاہیے۔ تو یہ سورہ انبیاء کے کچھ مضامین کا خلاصہ تھا۔ اب آئیے سورہ حج کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ حج آپ جانتے ہیں اسلام کے 5 ارکان ہیں، اس میں جو ہے شہادتین کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5واں رکن ہے۔ آپ دیکھیں گے ارکان اسلام میں کسی کے نام سے اللہ نے کوئی صورت نہیں اتاری، کہیں بھی جو ہے نماز کے نام سے کوئی صورت نہیں ہے، اگرچہ سورہ فاتحہ کو سورۃ الصلاۃ کہا جاتا ہے، نہیں کہیں جو ہے نہ نماز کا نام سے کوئی صورت ہے نہ زکوٰۃ کے نام سے کوئی صورت ہے، اگر ذکر ہے تو حج کے نام سے ہے۔
عزیزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب صورتوں میں سے ہے، کبھی سفر میں اتری، کبھی حضر میں اتری، کبھی بارش میں اتری، کبھی گرمی میں اتری۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے عجیب عجیب حالتوں میں اس صورت اتری ہے، کبھی مکے میں اتری، کبھی مدینہ میں اتری۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں، اس وجہ سے یہ صورت افضل ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن مسند احمد میں یہ روایت ہے، تو مسند احمد کی جس نے تحقیق کی ہے تو اس کے محققین نے، جس میں شعیب ارناؤت بھی ہیں، حدیث کو انہوں نے صحیح کہا ہے۔ بہرحال قرآن میں پورے 14 نہیں 15 سجدے ہیں۔ یہی مدینے کی طرف سے جو قرآن پرنٹنگ پریس سے جو ہے چھپا ہے قرآن، اس میں بھی 15 سجدے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں احناف جو ہے وہ دوسرا سجدہ نہیں کرتے، وہاں لکھا عند الشافعی۔ سوال یہ ہے جب قرآن اترا تو کیا اس کو شافعی موجود تھے؟ نہیں تھے، لہذا پورے 15 سجدے کرنا ہی بہتر ہے۔ بس جہاں جہاں سجدے میں اختلاف ہوا وہ سورہ صاد کا سجدہ ہے، حضرت داؤد نے کیا تھا تو کیا ہم نے بھی سجدہ کرنا پڑے گا؟ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کیا بھی، ایک مرتبہ چھوڑا بھی، لہذا اس وجہ سے ائمہ اربعہ کے درمیان میں اختلاف ہوا ہے۔ یہ جو ہے 22ویں صورت ہے۔ مناسبت کیا ہے سورہ انبیاء اور حج میں، یہ بھی سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کے شروع میں آخرت کی طرف توجہ دلائی، اور جو ہے سورہ انبیاء کے آخری میں بھی آخرت طرف توجہ دلائی کہ آخرت کے دن جو ہے بڑی پریشانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے مکمل طور پر جو ہے بچا لیے جائیں گے۔ تو سورہ انبیاء کے شروع میں بھی آخرت کا تذکرہ، سورہ انبیاء کے اختتام میں بھی آخرت کا تذکرہ کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد کی جو سورہ حج کی صورت ہے اس میں بھی اللہ نے جو ہے آخرت کے تذکرے سے فرمایا۔ چنانچہ شروع میں کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو آخرت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ نزولی ترتیب سے 104 نمبر ہے اس کا، سورہ نور کے بعد منافقین سے قبل یہ صورت اتری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہا، سورہ نساء میں یا ایھا الناس آیا ہے۔ اس صورت کا اگر ہم موضوع دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قیامت کو ثابت کیا ہے۔ چنانچہ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، کیسے کیسے بنے، لطفہ بنا، فلاں بنا، ہوتے ہوتے چھوٹے بچے بنے، اس کے بعد جو ہے بڑے بنے، نوجوان بنے، بڈھے بنے، پھر جو ہے بچے بن کے فوراً دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ تمام مراحل اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر کے فرماتا ہے جب ہم تم کچھ بھی نہیں تھے، ہم نے تم کو پیدا کیا، عدم سے وجود بخشا، تو جو ہے قیامت کے لیے، قیامت کے بعد تم کو جہنم، قیامت کے دن تم کو قبروں سے اٹھانا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ معزز حاضرین، اس صورت میں اللہ نے یہ بتایا کہ کامیابی دنیا میں کس کو ملتی ہے، اللہ نے یہ بتایا نبیوں کا حق کیا ہوتا ہے، اللہ نے جہاد کے حکم کے بارے میں سب سے پہلے اسی میں اتاری اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ آخرت میں مومنوں کا انجام کیا ہوگا، کافروں کا انجام کیا ہوگا، ہلاک شدہ قوموں کا ذکر کر کے اللہ نے بتایا قوم لوط، موسیٰ کی قوم، اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہے جتنے عاد ثمود سب مرے نا، ان تمام کا تذکرہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کو ڈرایا اگر تم بھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے چڑھاؤ گے اور ان کی جو ہے نبوت اور رسالت کا انکار کرو گے تو تم کو ویسے ہی عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا جیسے ہلاک شدہ قوموں کو جو ہے عذاب کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس صورت میں اللہ نے حج کے احکام بھی بتائے، مکے کا کیا جو ہے مقام ہے، مکے میں گناہ نہیں کرنا، پختہ ارادہ جب تک نہیں کرتا گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن بعض عالم کہتے ہیں کہ مکے میں ارادہ کرتے ہی لکھ دیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا برائی کا ارادہ کر دیے بس لکھا جاتا ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وہاں کے درخت نہیں کاٹنا، وہاں جو ہے ہتھیار لے کر نہیں جانا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی تاریخ بتائی کہ کیسے کیسے ہم نے جو ہے اس کو یہ کیا، اور اللہ نے یہ بتایا کہ حج جو آیا اسلام کا یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ تو کعبۃ اللہ کی محبت کو سارا دلوں میں ڈال دیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ حج کرنے کے لیے یاتی من کل ضامر، ہر طرف سے دبلی پتلی اونٹنیاں آئیں گی
تو دبلی پتلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر لوگ حج کریں گے. پرانے زمانے میں لوگ حج کرنے کے لیے بڑی مشقت سے جو ہے آتے تھے، لیکن الحمدللہ آج کا حج بھی عمرہ مکمل طور پر آسان ہو چکا ہے. ان تمام نعمتوں پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اس صورت میں اللہ نے ایک بات یہ بتائی کہ حج کے احکام بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے صورت کے اختتام پر یہ بتایا کہ لوگوں غور سے سنو، ہم ایک مثال دیتے ہیں. وہ کیا مثال ہے؟ مثال یہ ہے کہ مکھی ہے. ایک مکھی اگر کوئی چیز بتوں پر بیٹھتی ہے تو بت اسے اڑاتے بھی نہیں. اگر جو ہے اگر مکھی بتوں پر سے کوئی چیز لے کر چلی جاتی ہے تو وہ جو ہے کیا نہیں کر سکتے، جا کر کھینچ بھی نہیں سکتے. چنانچہ بت بھی عاجز ہیں، مکھی بھی عاجز ہیں، اور یہ مکھی پیدا بھی نہیں کر سکتے معبودان باطلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی. اور اب یاد رکھیے، جسے سورہ انبیاء کے آخری میں فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر جس کسی کی عبادت کی جائے گی ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ سورہ انبیاء کے آخری میں آیا ہے. یہاں سورہ حج کے آخری میں آیا. یہ معبودان باطلہ اتنے بے بس ہیں، اتنے جو ہے بدبخت ہیں کہ اگر یہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اللہ نے فرمایا کہ مکھی بھی عاجز ہے، اور اسی طریقے سے یہ بتوں کی پوجا کرنے والے بھی مکمل طور پر عاجز ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری میں جو ہے سو حج کا ذکر آیا، اس میں جو ہے سو حج کا موقع آیا تو فرمایا کہ اے لوگو نیکی کرو اور اس کے بعد نماز قائم کرو اور جو ہے نیکی کرو تاکہ تم دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ. اب اس صورت میں جو چیزیں اہم ہیں، لطائف باریکیاں، وہ بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. آئیے سورہ انبیاء میں دیکھتے ہیں کہ یہ 110 آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کو اتار کر کے ہم تمام مومنوں کو سبق دیا کہ تمہیں زندگی میں اگر کسی کو نمونہ بنانا ہے تو کیا کرنا؟ انبیاء کو نمونہ بنانا چاہیے. لہذا ہم آپ سے اس درس میں پیغام دیتے ہیں آپ کو انبیاء علیہ السلام کی سیرت پڑھو، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت سمجھو ایک آئینہ ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر ہمارے زندگی میں پائے جانے والے تمام عیوب کی ہم اصلاح کر سکتے ہیں. اسی لیے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سراج منیرہ میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن چراغ جو ہے تشبیہ دی گئی. ایک روشن چراغ کو دیکھ کر ایک آدمی اپنے منزل کو پتہ لگاتا ہے. اسی طریقے سے سارے بھٹکے ہوئے لوگوں کو اگر جو ہے ہدایت مل سکتی ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے. چنانچہ نبیوں کی سیرت پڑھو، نبیوں کی سیرت میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرو. انہوں نے جیسے تن من دھن کی بازی لگا کے دعوت توحید کا کام کیا، صبر کیا، وہ بھی ہمارے اندر مکمل طور پر ہونا چاہیے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ نبیوں کے قصوں سے متعلق یہ بات یہ بھی عرض کرنا مناسب سمجھوں گا، وہ یہ ہے کہ یوٹیوب وغیرہ میں انبیاء کے قصے بول کے ڈال دیے ہیں، اس میں فوٹو وغیرہ آتے ہیں. حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. انبیاء کے جو قصے ہوتے ہیں وہ اصل میں ایمان بالغیب ہے، اور ایمان بالغیب کو فوٹو کے ذریعے ظاہر کرنا یعنی تو جو ہے کٹ کے ذریعے ظاہر کرنا صحیح نہیں ہے. آپ ایسے قصہ بیان کر سکتے ہیں، قصہ بیان کرنا وہ باڈی میں جا کے ڈال ڈلے، وہاں کوئی کارٹون آ رہا ہے، یہ سب انبیاء علیہ السلام کی جو ہے مذاق ہے. لہٰذا کارٹون کے ذریعے انبیاء کے قصوں کو سمجھانا صحیح نہیں ہے. اور اسی طریقے سے وہ فلم جس کو میسیج کہا جاتا ہے وہ دیکھنا بھی ناجائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں انبیاء علیہ السلام کے علاوہ صحابہ کے کردار کی ایکٹنگ کی گئی ہے، لہذا وہ دیکھنا بھی صحیح نہیں ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، انبیاء کے قصے آج جو ہمارے پاس کتابوں کی شکل میں یا نہیں تو آڈیو کی شکل میں یا یوٹیوب پر جو لوگ پھیلا رہے ہیں، اس میں غلط باتیں زیادہ ہیں، صحیح باتیں کم ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کے جو قصے تھے اس قصے میں اسرائیلی روایتیں بہت زیادہ جو ہے پھیل گئیں. لہذا ہم آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ نبیوں کا قصہ صحیح طور پر روایت میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک کتاب ہے قصص الانبیاء، جس کو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. الحمدللہ قصص الانبیاء اس کتاب میں یہ علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں علامہ ابن کثیر، انہوں نے کیا کیا ہے، انبیاء علیہ السلام کے اور نبیوں کے قصوں کو صحیح سند کے ساتھ ذکر کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں نیچے احادیث کی تخریج بھی ہے. الحمدللہ ایک تو کام ہوا. اور ایک کام دیکھیے، اللہ تعالیٰ جیسے زمانہ بڑھتا جاتا ہے کیسے اللہ تعالیٰ افراد کو پیدا کرتا ہے. صحیح قصص الانبیاء یعنی قصص الانبیاء کتاب لکھی ابن کثیر نے، تخریج کی بعض علماء نے کیا کیا، پوری روایتوں کی چھان بین کر ڈالی. لہذا صحیح قصص الانبیاء بھی ملتی ہے. لہذا آپ نبیوں کے قصوں کو پڑھتے ہوئے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے آپ دیکھ کر پڑھیں. ایک مثال دیتے ہیں، سنیے. انبیاء علیہ السلام کے بارے میں غلط باتیں کیسے پھیلائی گئی. نعوذ باللہ کہا گیا داؤد علیہ السلام اپنے گھر کی مہاڑی پر چڑھ کر نعوذ باللہ اپنی بیٹی سے زنا کرتے ہیں. حالانکہ انبیاء علیہ السلام جو ہے گناہ کبیرہ سے دور
ہوتے ہیں وہ تاریخ انسانی کے افضل لوگ ہوتے ہیں، مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے اخلاق سے اتنی برے اخلاق سے اتنی حفاظت کرتا ہے، نسب کے اعتبار سے اونچے ہوتے ہیں، مقرب بندے ہوتے ہیں، لہٰذا ان تمام لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں کرنا، اور خصوصاً اہل کتاب نے بھی، یہود و نصارہ نے بھی جو ہے انبیاء کی قصوں میں ایسی باتیں نقل کی، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گستاخی، عیسیٰ پر حملے کیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کیے. تو اللہ کے انبیاء کے قصوں سے متعلق جو صحیح چیزیں ہیں وہی پڑھیں اور غلط چیزیں اس کو مکمل طور پر چھوڑ دیں. اسی طریقے سے سورہ انبیاء میں ایک باریک چیز ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو دنیا میں بھیجا کیوں بھیجا؟ انبیاء کو بھیجا اس لیے کہ توحید کو عام کریں اور شرک کو مکمل طور پر جو ہے کیا کریں، ختم کریں. اللہ نے یہی مقصد سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. معزز حاضرین، انبیاء علیہم السلام آئے، انہوں نے کیا کیا؟ توحید سے بھرا زمین کو، شرک سے پاک کیا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کر یہی کیا، لیکن نبی کے بعد دنیا میں توحید کو عام کرنے اور شرک سے امت کو دور رکھنے کا یہ کام علماء کے ذمے ہے. لیکن خود آج علماء شرک پھیلا رہے ہیں، بدعت پھیلا رہے ہیں، تو وہ کیسے وارثین انبیاء ہو سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے معزز حاضرین، سورہ انبیاء کے لطائف میں سے ایک لطیفہ یہ بھی ہے، باریک چیز، اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو انسان جو غفلت میں پڑے ہوئے تھے ان غفلت سے نکالنے کے لیے بھیجا. یہ بات تو سورہ انبیاء میں ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلہ، یہاں غفلت کا معلوم ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے شیخ التفسیر عبدالکبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ابناء قدیم کی میٹنگ ہوتی تھی تو ہر سال کیا کرتے تھے، سورہ جمعہ کی دوسری آیت کا درس دیتے تھے، هو الذی بعث فی الامیین. لہذا وہاں وہ بتاتے تھے کہ اللہ نے ارسلہ ذکر نہیں کیا بلکہ کہا بعث کا لفظ کب آتا ہے؟ جب انسان غفلت میں ہوتا ہے تو غفلت سے دنیا انسانوں کو نکالنے کے لیے جو ہے بعث کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. تو لہذا بعث کا مطلب یہ ہوا کہ غفلت میں پڑی انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے نبیوں کی بعثت ہوئی ہے. چنانچہ انبیاء آئے تو لوگوں کو غفلت سے کیا نکالا، اتنا چوکنا بنا دیا کہ وہ مکمل طور پر توحید کے لیے جاگتے رہے. اس طریقے سے مولانا حاضرین، سورہ انبیاء میں اور ایک بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نبیوں کی دعائیں قبول ہوئیں، لیکن قبول ہونے کے لیے ایک جو ٹائم لگا. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنے قوم میں رہے، کتنی دعائیں کیے نہیں ہوں گے. لہٰذا انی مغلوب فانتصر کہہ کر انہوں نے جو دعا کی تو 950 سال لگے دعا قبول ہونے کے لیے. آج ہم اپنی زندگی میں تھوڑا دعا کر لیتے ہیں تو ہم بولتے ہیں دعا کرے قبولی چھوئی نہیں. تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ دعا کرتا ہے قبول نہیں ہو تو دعا کرنا چھوڑا دیا. تو لہذا معلوم ہوا کہ دعا کرنے کے بعد اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے اور دعا کے بارے میں جلدی بھی نہیں کرنا چاہیے. تو نبیوں کی دعاؤں کو قبول ہونے کے لیے 100 سال لگ سکتے ہیں، تو ہماری دعا قبول کرنے بھی ایک مدت ہو سکتی ہے. لہذا ماہ رمضان ماہ دعا ہے، تو لہذا اس میں زیادہ دعا کرنا چاہیے. محترم حاضرین، اسی طریقے سے اس سورت کو پڑھنے سے بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے سورہ انبیاء میں کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو رحمت حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ ہی نہیں ہے. یہ جملہ سنیے، اللہ کی رحمت حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے یونس کا قصہ بیان کرنے کے بعد فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. لوگو حضرت یونس کے ٹینشن کو ہم نے دور کیا نا، انشاءاللہ ہر مومن کے ٹینشن کو دور کرنے کی ذمہ داری ہماری اپنی ہے. چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نسائی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بندہ مچھلی والے یونس کی دعا قبول کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ٹینشن کو دور کر دے گا. ایک مرتبہ ایک بدو آیا، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے ہم نے دعا کرنے لگا، اے اللہ تو میرے اوپر رحم کر، میرے ساتھ کسی کو رحم نہ کر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تنگ کیوں کرتے ہو. اور اسی طریقے سے معزز حاضرین، سورہ انبیاء کو پڑھنے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی خاص تربیت کرتا ہے. ہر ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یہ خاص ایریا کے لیے بھیجا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جنات کے لیے بھی تھی، انسانوں کے لیے بھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے پیغمبر ہیں. سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ باریک چیزیں ذکر کی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. کیا ہے؟ سورہ حج
حج میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہا کہ اے لوگو اللہ جو قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہے. سورہ حج کے مضامین سے اس آیتوں کا کیا تعلق ہے؟ بعض علماء نے ظاہر طور پر یہ تعلق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ حج میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں حج سے ہمیں توحید کا سبق ملتا ہے وہیں حج میں ہمیں آخرت بھی یاد آتی ہے. لہٰذا حد نگاہ تک مینا میں آدمیوں کا سمندر، چاہے آپ مزدلفہ کی بات کریں، چاہے آپ جو ہے مینا کی بات کریں، چاہے آپ جو ہے عرفات کی بات کریں، یہ تو پورے میدان ہمیں محشر کی یاد دلاتے ہیں. اسی لیے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب عرفات کے میدان میں ہوتے تو گھٹنے ٹیکتے اب بولتے کہ مجھے تو وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ کا مکمل طور پر منظر نظر آتا ہے. یہ جو چادر احرام کی ہیں مجھے تو کفن لگتی ہیں، اور مجھے جو ہے عرفات کے میدان میں انسانوں کے ٹھاٹے ہوئے ماتا سمندر کو دیکھ کر مجھے محشر کا میدان یاد آتا ہے. تو لہذا معلوم ہوا حج کے مقاصد میں آخرت کی تیاری بھی ہے. اسی طریقے سے سورہ حج کے باریک چیزوں میں لطائف میں سے ایک لطیفہ یہ بھی ہے کہ ہم سب کو مل کر اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے. ابراہیم کا ذکر ہوا، ابراہیم نے اللہ کی اطاعت کی، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے. لہذا روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کے پیچھے ایک سجدہ جو ہے ایک درخت سجدہ کرنے لگا، اور جو صحابی دعا پڑھ رہے ہیں وہی دعا وہ سجدہ بھی پڑھ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس واقعے کی تصدیق کی جو ترمذی میں ہے. اسی طریقے سے اس صورت میں اللہ نے یہ بتایا کہ حج اور جہاد کو ملا کر جو ہے ذکر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ حج میں بھی مکمل طور پر انسان کو انت کوشش کرنا پڑتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بھی کہا تھا کہ جہادکن الحج لا قتال فی. اور حج میں اور جہاد میں ایک تعلق یہ بھی ہے کہ جیسے جہاد میں انسان کو زیادہ محنت کرنا پڑتا ہے ویسے حج میں بھی مکمل طور پر انسان کو بڑا محنت کرنا پڑتا ہے. جب انسان ایک مرتبہ حج کر لیتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے رب نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کیوں فرض قرار دیا. اسی طریقے سے اللہ نے حج کے آیتیں جہاں ذکر کی وہیں جہاد کو ملا کر ذکر کیا، فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. معزز حاضرین، 2 منٹ میں انشاءاللہ ہم اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے. سورہ نساء میں اور سورہ حج میں کچھ چیزیں مشترک ہیں. سورہ نساء میں دیکھیں گے پہلے الناس آیا، یہاں بھی الناس آیا، وہاں بھی جو ہے اللہ کے تقوی کا ذکر ہوا، یہاں بھی اللہ کے تقوی کا ذکر ہوا. اور اسی طریقے سے سورہ نساء میں آخری میں اللہ نے اللہ تعالیٰ کے علم کا ذکر ہے، یہاں نعم المولا و نعم النصیر کہا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان صورتوں میں سکران کا لفظ استعمال فرمایا. وہاں فرمایا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، یہاں کہا وترى الناس سکارا وما هم بسکارا. یہ سب علمی باتیں ہیں، علماء کے لیے انشاءاللہ بہت قیمتی ثابت ہوں گی. قربانی کے جانوروں کے گوشت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم خود کھاؤ اور جو ہے کس کو دو؟ فقیروں کو بھی دو. اب سوال یہ ہے کہ قربانی کا گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، وہ چیز جو ہے اس کے بارے میں جو حدیث آئی ہے بعض علماء نے حسن کہا ہے. حالانکہ 3 حصے کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، آدمی اپنے حساب سے 4 حصے بھی کر لے سکتا ہے، 5 حصے بھی کر سکتا ہے، اور کئی حصے بھی کر سکتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ وہ 3 طرح کا ہے قربانی کا گوشت، ایک تو کھانے کا، اور ایک تو صدقہ کر دینے کا، اور ایک تو جو ہے جمع کر کے فریج میں رکھنے کا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا واطعموا وادخروا، کھاؤ اور کھلاؤ اور جمع کر کے بھی رکھو. چنانچہ نبی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے واپس آئے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مدینے کے قریب ہوئے تو آپ نے پوچھا گوشت ہے؟ کون سا گوشت؟ قربانی کا وہی گوشت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج کے آخر میں یہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت دے کر بھیجے گئے وہ شریعت بہت آسان ہے، وہ شریعت میں تنگی نہیں ہے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. یہاں روزے کو سے جوڑتے ہوئے ہم یہ بتانا چاہیں گے روزہ بندوں کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں آتا بلکہ بندوں کو آسانی میں جو ہے ڈالنے کے لیے آتا ہے. چنانچہ فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اور سورہ حج کے آخری میں اللہ نے فرمایا یہ امت کوئی معمولی امت نہیں ہے، اس امت کو اللہ نے چن لیا ہے. جب اللہ نے چن لیا ہے تو اس امت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو اعزاز دیتا ہے اس کو سمجھنا بھی چاہیے. بہرحال آج کا درس تھوڑا لمبا ہوا، ہم یہیں پر اپنے درس کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے ہمیں عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.